الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین و حضرات، ہر شخص جو بھی اس دنیا میں ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی چاہتا ہے. جو بھی جس کو بھی وہ کامیابی سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اب ایک حقیقی کامیابی ہوتی ہے اور ایک کامیابی انسان اپنی طرف سے گڑھ لیتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ بات اور کیا ہوگی کہ اللہ جس چیز کو کامیابی بتا دے اس کامیابی کو وہ حاصل کر لے. اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں وہ کامیابی حاصل کر لوں جس کو اللہ نے کامیابی کہا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے گا، جاننا بھی چاہے گا کہ وہ کامیابی ہے کیا. تو ابھی جو میں نے پہلے رکوع ہے سورہ بقرہ کی وہ جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے اس کامیابی کا رستہ بتایا، اس کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ تو اس کے بارے میں بات ہوئی. دوسری بات، صحیح بات تک پہنچنے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے تو جو اس کو چاہتا ہے وہ اس کے تلاش میں رہتا ہے. تو اب اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اللہ جل شانہ نے جو راستہ بنایا ہے اس کے لیے وہ تمام کوششیں کرتا ہے جس میں علم بھی ہے لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ مسبب الاسباب سے مانگنا بھی ہے. کیونکہ ہمارے اسباب تب مؤثر ہو سکتے ہیں جب مسبب الاسباب ان کو مؤثر ہونے دیں. میں اگر پانی سے پیاس بجھانا چاہتا ہوں تو یہ تب ہوگا جب اللہ پاک میرے لیے پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت باقی رکھے گا. اور اگر نہیں ہوگا تو میں بے شک مٹکے کے مٹکے پی لوں، پیاس نہیں بجھے گی. استسقاء کی بیماری اسی کو کہتے ہیں. فرعونیوں کے لیے اللہ پاک نے پانی کو خون بنایا. ایک ہی برتن سے فرعونی پیتے تھے ان کے لیے خون ہوتا اور بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہوتا. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ جو مسبب الاسباب ہے اس سے مانگنا یہ بہت بڑا سبب ہے. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ سبب عطا فرما دیا ہر نماز کے اندر جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے فاتحہ، سورہ فاتحہ، وہ ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھنا لازم ٹھہرایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ناقدرے ہیں اور ہمیں بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. یعنی اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ ہم بہترین دعا کے جو طریقہ ہے وہ اللہ پاک نے سکھایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اب سب سے پہلے ہم اللہ جل شانہ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اصل تعریف کرتے ہیں کہ تعریف جس کو کہتے ہیں وہ تو اللہ کی ہے جو رب العالمین. پھر اللہ پاک کی دو صفات، جس میں ایک صفت کا اثر اس دنیا میں زیادہ ہے اور دوسری صفت کا اس دنیا میں زیادہ ہے، الرحمن الرحیم. پھر اس دنیا میں جو ہمارا احتیاج ہے اللہ پاک کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں مالک یوم الدین. پھر اس کے بعد ہم لوگ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبدیت کے ذریعے سے ہم اللہ پاک سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں. تو یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد سب سے پہلے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہدایت. یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت بنیادی چیز ہے. اگر کسی کو ہدایت نہ ملے، بے شک وہ کتنا بڑا عالم ہو جائے، بے شک وہ کتنا بڑا صوفی کہلائے، بے شک وہ کتنا بڑا تبلیغی کہلائے، بے شک کتنا بڑا سیاسی لیڈر ہو، بے شک وہ کتنا بڑا مجاہد کہلائے، تو ظاہر ہے کام نہیں بنے گا. تو یہ جو بات ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں اصل چیز، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی ہر نماز کے اندر ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی تعریف فرماتے ہیں کہ راستہ کن لوگوں کا. اب دیکھ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ کیسی جڑی ہوئی باتیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام کن پر کیا گیا ہے وہ بھی اللہ پاک بتاتے ہیں، قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم میں سکھا دیا کہ ہمیں کن کے پیچھے چلنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے دعا کے رنگ میں بتا دیا. کلمہ دعائیہ ہے لیکن میں خبر بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگ ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہدایت ملے گی. پھر کن کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا نقصان ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے جن پر اللہ کا غصہ ہے، جس کو کہتے ہیں مسلوب الہدایت ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملنی. انہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے اپنے مقابلے سے اور اپنے غصے سے اور اپنے جو غلط کاموں سے کہ اللہ پاک نے ان سے ہدایت طلب کر لی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یا وہ لوگ جو ان کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر بیان معرف القرآن میں ایک بڑا علمی نقطہ اس سے نکالا ہے، اور علمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں رجال اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ ہدایت کے لیے رجال اللہ کا مطلب جو ہے نا وہ پیچھے ہونا ضروری ہے. اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کا فرما دیا. فرمایا یہ دونوں کو جمع کرنا یہ اثر ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک بھی ہو اور رجال اللہ کے پیچھے چلنا ہے، یا وہ رجال اللہ سے کتاب اللہ کو سیکھے اور پھر اس پر عمل ہو. تو فرمایا جب ان دو میں سے کسی ایک طرف آدمی چلا جائے اور دوسری طرف کو چھوڑ دے تو یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، محروم ہو جائے گا. پھر حضرت نے مثال دی ہے، جو لوگ خوارج تھے، وہ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کرتے تھے، بلکہ یہ دعویٰ تھا ان کا، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے تھے اور اس کا دعویٰ کرتے تھے، اور بلکہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتی، یہ ان کا دعویٰ تھا. لیکن رجال اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے پیچھے نہیں چلتے تھے. فرمایا ایسے ہوئے کہ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اتنے زیادہ عبادت کر رہے ہوں گے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے سامنے ہیچ کے مطلب دیکھو گے، لیکن وہ دین سے ہدایت سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ خوارج کے بارے میں ان کی نشانی بتائی، باقاعدہ علی کرم اللہ وجہ کو ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کیوں محروم ہوئے؟ انہوں نے رجال اللہ سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف وہ لوگ جن نے رجال اللہ کا نام تو لیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، جیسے فاطمیین جو باطنیین تھے، انہوں نے ہر کتاب اللہ کی ہر آیت کا اپنا معنی لے لیا، نتیجتاً وہ کتاب اللہ سے کٹ گئے اور پھر وہ گمراہی میں پڑ گئے اور ایسے ایسے کام کیے جس پہ انسانیت ابھی تک شرمندہ ہے کہ لال موت مطلب ان کا جو ہے مکمل وہ ہے اس کا مظہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رجال اللہ کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے، کتاب اللہ کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے، بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتا۔ رجال اللہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں انبیاء کرام، اور پھر اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ تو انبیاء کرام کا دور تو گزر گیا، تعلیمات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی، لیکن پیغمبر اب آئے گا نہیں۔ صدیقین بہت توڑے ہوتے ہیں اور شہداء کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اب فائدہ کن کے ساتھ بیٹھنے میں ہوگا؟ صالحین۔ پریکٹیکل بات ہے یہ۔ اس وجہ سے حضرت عامر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ عیسیٰ میں ماشاءاللہ محفوظ موجود ہے، میں نے خود پڑھا ہے، کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس وقت صحبت صالحین فرض عین ہے اور اس کے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا۔ اعمال کی تو دور کی بات ہے، ایمان بھی اس کے بغیر نہیں بچتا، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ تو اب صحبت صالحین کا انتظام ہر شخص نے خود اپنے لیے کرنا ہے، نہیں کرے گا تو مصیبت تو ہے، مسئلہ تو اس سے ہے۔ اب شیطان جو ہے چونکہ ہمارا دشمن ہے، تو جیسے وہ ان دو گروہوں کے درمیان جو کتاب اللہ سے توسط کرتے ہیں اور لیکن رجال اللہ کو نہیں مانتے، اور رجال اللہ کے ساتھ ہوتے لیکن کتاب اللہ کو کے ساتھ نہیں ہوتے، جس طریقے سے دو حق باتوں کو علیحدہ کیا، نتیجتاً گمراہی میں پڑ گئے لوگ۔ اسی طریقے سے صحبت صالحین کے لیے پیار نہیں کرتے لوگ، اس کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں، نتیجتاً انسان محروم ہو جاتا ہے ان سے۔ ہم پشاور یونیورسٹی میں جب ہم نے داخلہ لیا، یقیناً ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، کسی چیز سے واقف نہیں تھے۔ وہاں جا کے کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں مولانا اشرف سلیمانی صاحب، وہ بیٹھتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، بس اتنا تعارف تھا۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ گئے، حضرت کا مجلس عصر کی نماز کے بعد ہوا کرتی تھی، تو ہم پہنچ گئے، سمجھ تو کچھ نہیں تھی لیکن دل نے بتا دیا کہ یہ جگہ بیٹھنے کی ہے، بس اتنی بات کافی تھی۔ اور حضرت کا نام کے ساتھ ابھی تک ہماری زبان سے کوئی پیر صاحب نہیں نکلتا، جی، یا کوئی اور مولانا صاحب کہتے ہیں، کیونکہ 4 سال تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ حضرت پیر ہیں۔ 4 سال تک حضرت کے ساتھ بیٹھتے رہے لیکن نہیں پتا تھا کہ حضرت پیر بھی ہیں۔ یہ تو مجھے حضرت سید تسلیم الحق صاحب جو ہمارے پوپا جان تھے، فاضل دیوبند تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت سے بیعت ہیں؟ میں نے کہا کہ حضرت بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو حیران ہو، کمال ہے، حضرت کی برکت سے تو یونیورسٹی چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں حضرت بیعت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے توجہ ہو گئی، پھر تو اللہ پاک نے بس نظام بنا دیا، حضرت سے بیعت ہو گئی۔ لیکن یہ والی بات تھی کہ بس ہمارا کیا تھا، حضرت کے پاس بیٹھتے تھے اور جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا حضرت کے پاس دوڑ کے جاتے تھے، یہ ہمارا طریقہ ہوتا تھا۔ اب جب میں یونیورسٹی سے نکل آیا تو ایک چیز کا انکشاف ہوا کہ بعض ایسے برائی کے مرکز تھے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یونیورسٹی میں اتنا عرصہ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بھی ہے۔ پتہ چلا تو کس ذریعے سے؟ رسالوں کے ذریعے سے پتہ چلا۔ اس میں پتہ چلا یہ کون سی بات تھی، یہ حضرت کی برکت تھی۔
چونکہ ہمارا فارغ وقت جب بھی دوڑ کے جاتے تھے تو حضرت کے پاس بیٹھتے تھے. حضرت کی شفقت بہت زیادہ تھی الحمدللہ. بچوں کے ساتھ بچوں کی زبان میں بات کرتے تھے. جب ہم رخصت ہوتے تھے تو حضرت فرماتے تھے چھٹی، ہم کہتے جی. مل گئی گٹی، اچھا جاؤ خدا کے حوالے. اس طریقے سے پیار کی شفقت کے کلمات کہہ کے اپنے ساتھ طلبہ کو لگایا ہوا تھا. آج ان کے اندر بڑے بڑے الحمدللہ لوگ پیدا کر دیے. آج یہی ہوتا ہے، صحبت صالحین کا ہی فائدہ ہوتا ہے. جہاں بھی جاؤ تو صحبت صالحین کا انتظام پہلے کر دینا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میرے تجربہ ہے، وہ بزرگوں نے ایک محاورہ بنایا ہے، شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے. یہ ضرب المثل بتائیں. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے یہ چیز واقعی ثابت ہوئی کہ جس کا دل صحبت صالحین کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے، اللہ پاک صحبت صالحین پہ ان کے لیے وہ ارینج کر ہی لیتا ہے. امریکہ گیا، پہلے دن میں نے ہوٹل میں گزارا ہے، لیکن اگلے دن بہترین جگہ پہ اللہ نے پہنچا دیا تھا الحمدللہ. جرمنی گیا تو دوسرے دن ماشاءاللہ بہترین لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی الحمدللہ. مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی انسان جائے، کراچی گئے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے. مطلب یہ کہ جہاں بھی الحمدللہ انسان جائے، سب سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ جو بہترین لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے ملا دے. تو یہ بہت باش. دوسری طرف قرآن پاک کے ساتھ تعلق، قرآن پاک کے ساتھ دو قسم کے تعلق ہوتے ہیں. ایک تعلق ہے تلاوت کا، جو ماشاءاللہ اللہ پاک کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ پاک کے 100 دفعہ دیدار ہوا تھا خواب میں. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے کلام کی تلاوت، میرے کلام کی تلاوت. تو پوچھا، حالانکہ حضرت تو خدا رب تھے، لیکن پوچھا کیا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ کیا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ پاک نے فرمایا چاہے سمجھ کرو چاہے بغیر سمجھو. تو اللہ پاک نے اس کو اتنا عام کر دیا. اب ذرا غور فرمائیں، ٹھیک ہے ہمارے بعض ساتھی ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کا فائدہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کا ترجمہ و تفسیر جانتا ہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں ذرا تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے کہ جو تلاوت کا جو ثواب ہے اور جو فائدہ ہے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے سمجھ ضروری نہیں ہے، بلکہ تعمیر نے فرمایا کہ علماء کو بھی چاہیے کبھی کبھی بغیر سوچے والی تلاوت کرے، محبت کے انداز میں. کیونکہ جو قرآن ہے یہ اصل میں دو حیثیتیں اس کی، ایک محبوب کا کلام ہے اور دوسرا یہ جو ہے نا یہ حاکم الحاکمین کا کلام ہے. محبوب کے کلام ہونے کے لحاظ سے اس کے ساتھ محبت کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے، اور محبت کا یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، محبت کے ساتھ پڑھا جائے. اور احکم الحاکمین کے کلام کے لحاظ سے اس کا مفہوم جان کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے تدبر فی القرآن، مطلب یہ جو ہے نا یہ تو ظاہر ماشاءاللہ اس پر علماء کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ دو قسم کے ہمارے تعلق ہیں. ایک تعلق تو ہمارا اس کے ساتھ ہے جو ہے قرآن کا تلاوت کا، تو تلاوت کا جو تعلق ہے اس میں تو سمجھے بغیر سمجھے. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں عرض کرتا ہوں حدیث شریف سے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کا اجر جو بتایا ہے اس میں مثال جو دی ہے، فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. اب الف لام میم کا مطلب ہمیں معلوم ہے، ہمیں الف لام میم کا مطلب ٹھیک ہے، بعض بزرگوں نے اندازے لگائے لیکن وہ اندازہ یقینی بات تو نہیں ہے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جس کو کہتے ہیں جو مثال دی گئی ہے اس سے پتہ چلا کہ اس میں تلاوت میں فرق نہیں پڑے گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنے لوگوں کو قرآن پاک کا کیا وہ اس کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا، لیکن بہرحال نماز وہ پڑھتے ہیں نا، اور ان کو نماز
ان کی نماز ہو بھی جاتی ہے، ان کو نماز کا ثواب بھی مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ محبت کے ساتھ کر لیا کریں، ادب کے ساتھ کر لیا کریں. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی آج کل مجبور ہیں بہت ساری باتیں ان ایڈیشن کرنی ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے ایک جگہ پر شرک کا بہت سخت مذمت بیان فرمائی ہے کہ جس نے شرک کیا تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا اور کسی پرندے نے اچک لیا یا کسی گہرے کائی کے اندر گر کر پاش ہو گیا. بہت یعنی مطلب سخت مذمت فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرمائے ذالک ومن یعظم شاء اللہ فإنہ من تقوی القلوب. اور اسی طرح جو شاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں وہ ان کے دلوں کی تقوی کی وجہ سے. اب ذرا غور فرمائیں، ایک صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے مفسر نے کہ ایک بظاہر لگتا ہے کہ دو آیتیں جو اتنا قریب لائے گئے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ بعض لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کو شرک سمجھنے لگیں گے. بعض لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کو شرک سمجھنے، تو ان کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ لائے گا کہ نہیں یہ شرک نہیں بلکہ تو دلوں کی تقوی کی وجہ سے. اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ایسا ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، واقعی سمجھنے والے موجود ہیں. کیسے؟ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر لیں گے کس آپ منع بھی کریں گے نہیں مناؤں گے. اچھا قرآن کو زمین پر رکھ لیں گے، نماز میں پتہ نہیں کیا کشتی کر رہے ہوں گے. ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی بےدبی. ان کا خیال ہے کہ شاید ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو شاید یہ کہیں شرک نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. شاید اللہ کی تعظیم کے ہم پابند ہیں، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو بھی اللہ کے ساتھ محبت ہے، وہ شاید اللہ کا توہین نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نیچے اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک مصری لیٹے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف اس کے پیر ہیں اور دوسرا مصری اس کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر. اب جو لیٹا ہوا تھا اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو جو بیٹھا ہوا تھا اس کے کان میں نے صرف اتنا کہا ذالک ومن یعظم شأن اللہ فإنہ من تقوی القلوب. صرف یہ کہا، نہ آگے کہا نہ کچھ پیچھے کہا. وہ فوراً اٹھا، اپنے ساتھی کے پیر ہٹا دیے اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کرنے لگا. بات سمجھ آ گئی تم کو؟ اگر سمجھ اس کو نہیں آئی، میں نے کوئی ترجمہ تو نہیں کیا، تم خدا رب سے کوئی تفسیر نہیں بتائی، کوئی حوالہ نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ بالکل فطری طور پر اس کو بات سمجھ آئے گی. کس چیز کے لیے؟ مطلب اس چیز کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کام ہو رہا ہے، لہذا قرآن کی تعظیم اور ادب یہ اس کا بہت کچھ ہے. ہاں جی، قرآن پاک کی تعظیم اور ادب اگر ہم کریں گے تو اللہ پاک نے اس کے اندر جو نور رکھا ہے وہ نور ہمیں ملے گا، نور ہدایت. اور اگر ہم ادب نہیں کریں گے تو الفاظ ملیں گے، ترجمہ بھی مل جائے گا، علم بھی حاصل ہو جائے گا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی. عمل کی توفیق نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کا ادب بھی کرنا چاہیے. بار میں عرض کر رہا تھا کہ ایک قرآن کا حق تو تلاوت ہے اور دوسرا حق اس کا یعنی جو معانی ہے اس کو سمجھنا، تفسیر اس کا سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا ہے. پھر اس پر عمل کرنا ہے. اب عمل کے لیے کیا ہوگا؟ عمل کے لیے کیا ہوگا؟ تو دیکھیں نا، اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایمان اس کے لیے شرط ہے پہلا کام. اور ایمان مشاہدے پہ نہیں، غیب پر. یؤمنون بالغیب، مشاہدہ والا ایمان یہاں مطلوب نہیں ہے، یہاں مشاہدہ، یہاں پر غیب والا ایمان مطلوب ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ایمان کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. کیونکہ ہمیں تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا نا. اللہ پر بھی ایمان کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا. قرآن پر بھی ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، رسول پر بھی ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ مخبر صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ملا ہے، جو قرآن میں جو سنت میں ہے، اس پر ایمان ہو ہمارا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، یقیناً بہت افسردہ تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے فرمایا اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کا بیٹا آپ کو جنت میں دکھایا جائے. تو حضرت اجید الکبریٰ نے ایسا ایمانی فکر رکھا جو میں کہتا ہوں رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. فرمایا اب مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں رہی. میں کہا کیوں؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا یقین نہیں جتنا آپ کی زبان پر ہے. آپ نے فرما دیا بس بات کافی ہے. اب یہ وہ بات ہے جو حاجرہ بی بی نے اپنے وقت میں ابراہیم علیہ السلام سے کی تو ان کو کہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایسا حضرت کبریٰ تعالیٰ نے بات کی اللہ پاک نے ان کو کیا مقام دیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے اس پر بغیر سوچے سمجھے یقین یہ لازم ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ کون تھے؟ عشرہ مبشرہ وہ حضرات ہیں کہ نماز کے اندر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ رخ بدل لو، قبلہ بدل گیا. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بدل لیا تو ان 10 حضرات نے نہیں سوچا کہ کیوں، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو ان کو جنت کی بشارت دنیا میں لے گئی عشرہ مبشرہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اکبر انہوں نے جو ہے نا مطلب اس کو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو دین تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے، لہٰذا بس یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بس بات ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انکنڈیشنل اعتماد، یہ اس ایمان کی بنیاد ہے. یؤمنون بالغیب. البتہ یہ جو ایمان ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے. تو عمل کی 2 صورتیں بتائی ہاں جی کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایک جانی عبادت اور ایک مالی عبادت، یہ دونوں سردار ہیں تمام اعمال کے. ہاں جی ان کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ اعمال بھی کرنے والے صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو. ہاں جی پھر اس کے بعد پھر تفصیل سے بتایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تجھ پہ اتری ہے وہی اس پر بھی ایمان، اور جو تجھ سے پہلے اتری ہے اس پر بھی ایمان. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے. یقین کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان تو مخبر صادق کی بات کو ماننا ہے کہ ایسا ہے. یقین اس کے اثر ہے، مطلب یوں کہہ سکتے کہ اگر اس کے اوپر اتنا اثر ہے کہ اس کو روک دیتا ہے بری چیز سے اور اچھی چیز کو کرنے دیتا ہے تو اس کو کامل یقین ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی کمی ہے. آپ دیکھ لیں ذرا، کوئی شخص ایسا ہے جو آگ کے اندر خود ہاتھ رکھ لیتا ہو، جب آگ اس کو جانتا ہو اس کے اندر ہاتھ رکھ سکتا ہے. اگر اس کو کوئی 1 لاکھ روپے بھی دینا چاہے تو نہیں رکھے گا، کیوں اسے پتا ہے کہ آگ 1 لاکھ روپے تو ختم ہو جائیں گے، ہاتھ تو نہیں آئے گا واپس. ہاں جی تو کوئی بھی ہاتھ نہیں رکھتا آگ میں، اس کی وجہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ مطلب میرے نقصان کی بات ہے. اگر آخرت پر بھی ایسا یقین آ جائے پھر انسان گناہ کر سکتا ہے؟ پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا اگر آخرت پر بھی ایسا یقین آ جائے. کیوں؟ میں جب گناہ کرتا ہوں تو یہ آگ کی اندر ہاتھ رکھنا ہے بلکہ پورے جسم رکھنا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ انتہائی فاقہ کی حالت میں اپنے غلام سے کہا کہ کوئی پاس ہے کہ میں کچھ کہوں. تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے تو کوئی چیز لائی. وہ حضرت کو خیال نہیں ہوا کیونکہ اضطراری حالت تھی. تو کہا جی جب کچھ سمجھ میں بات آئی تو پوچھا کہ بھئی یہ پیسے کدھر سے تھے. پوچھا بتایا کہ یہ تو میں یہ جس وقت جاہلیت کا دور تھا میرا تو اس وقت میں نے کچھ جنتر منتر کیا تھا، اس کے پیسے مجھے ملے تھے. اب حضرت کو فکر ہو گئی اور حضرت نے اس کو کیا کرنا چاہا. اب کیا کیسے ہو، کیونکہ وہ تو فاقہ کی حالت میں کہا تھا اور فاقہ میں گائے ہوئی چیز کدھر گئی، اس کا نکالنا تو بڑا مشکل تھا.
لیکن حضرت نے زور لگا لگا کر اپنے آپ کو پورے تکلیف میں ڈال کر، لوگ بتاتے بھی کہ حضرت آپ نے تو ویسے اضطراری حالت میں یہ نہیں، وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو نکال کے دکھایا. تو اس کے بعد فرمایا بھائی بات یہ، اگر یہ بن جاتا خون اور پھر بن جاتا گوشت تو اس کا علاج سوائے جہنم کے آگ کا اور کوئی چیز نہیں. اب ان کو ایسے یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر پھر دوسری بات نہیں ہو سکتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اگر جنت اور دوزخ ہمارے سامنے بھی کیا جائے ہمارے ایمان میں ذرا بر تبدیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کا یقین آخرت پر اتنا مضبوط تھا کہ اس کے بعد کوئی اور چیز مطلب اس کے سامنے نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین کو مضبوط بنانا پڑے گا. لیکن آخرت پر یقین مضبوط کیسے ہوگا؟ سوال ہے کیسے مضبوط ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یقین کمزور کس وجہ سے ہے. جب تک ہمیں اس کا ریزن نہیں معلوم ہوگا تو کیسے مضبوط کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کمزور کیا. تو کمزور نفس کی وجہ سے ہے. کمزور کس وجہ سے؟ نفس کے خواہشات. آپ حضرات شاید جانتے ہوں گے مد جزر جو ہوتا ہے چاند کا، چاند کی وجہ سے، تو چاند کا حالانکہ سورج کے مقابلے میں چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے سورج کے مقابلے میں، لیکن مد جزر کا بڑا حصہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، سورج کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو سائنسدان کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ سورج دور ہے اور چاند قریب ہے، لہذا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. بہنی اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو جو نفس کے خواہشات وہ بہت قریب ہیں تو اگرچہ اس کا یعنی وہ اللہ جل شانہ کے شان کے مقابلے میں تو نفس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن قریب ہونے کی وجہ سے مؤثر ہو جاتے ہیں، قریب ہونے کی وجہ سے مؤثر ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. جی کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جو قریب والی چیز اس کو لیتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں بھی مثلا کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے بھی بتایا ہوتا ہے، خود بھی جس وقت شوگر ہوتے ہیں عموماً آج کل تو چھوٹوں کی بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر تو بڑے لوگوں کو ہوتا ہے، ان کی وہ عمر ہوتی ہے جو دوسروں کا قرض سکھانے والی ہوتی ہے. یعنی اچھے خاصے عقلمند لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے بچے نا چھوٹے، وہ ان سے میٹھی چیزیں چھپاتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میٹھی چیز میرے لیے ظاہر ہے، لیکن جس وقت ان کے ہاتھ آ جاتے تو داؤ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا نقصان بعد میں آئے گا لیکن اس کا مطلب پہلے. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جو لذت ہے نا، لذت ذائقہ جس کو ہم کہتے ہیں ذائقہ، یہ ذائقہ چند سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی آپ نے ہونٹوں سے لے لیا اور حلق تک پہنچنے سے پہلے ذائقہ ہے، اس کے بعد اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. تو کتنی دیر کے لیے ذائقہ ہے، لیکن جو اس کا مصیبت ہے، نقصان ہے، وہ کتنے وقت تک کا ہوا. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم لوگ اس چیز کو عقل کے ذریعے سے جان لے اور مان لے کہ نقصان چونکہ اس کا زیادہ ہے لہذا میں نے اس تھوڑے ذائقے کو قربان کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. کیسے؟ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. وہ کیسے؟ آپ میٹھا نہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، پھر آپ کو میٹھا مشکل محسوس ہوگا. کیوں؟ آپ اس کے ساتھ عادی ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس چند دنوں کی بات ہوتی ہے لیکن اس چند دنوں کی بات کے لیے لوگ وہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ آخرت کی جو زندگی ہے کیا اس کی کوئی انتہا ہے؟ اس کی کوئی انتہا نہیں. اور دنیا کی زندگی لمبی سے لمبی ہو جائے گی تو کتنی ہو جائے گی؟ 100 سال. اچھا 100 سال ہو گیا تو 100 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ قیامت کی پہلے دن کتنے؟ 50,000 سال کی. اب 50,000 سال کو اگر 24 گھنٹے مان لیا جائے تو 100 سال 3 منٹ بنتے ہیں. 3 منٹ بنتے ہیں.
اب اگر کوئی شخص ایک دن پر ہی فیصلہ کر لے کہ آپ یہ 3 منٹ تکلیف برداشت کریں، جو میں کہوں وہ مان لے، پھر تیری بات چلے گی، تو جو کہے گا وہ کیا جائے گا، یا پھر 3 منٹ اپنی مرضی کرو پھر ہماری بات چلے گی. ہاں جی. اب اس وقت ہوشیار آدمی کیا کرے گا؟ وہ 3 منٹ کی بات مان لے گا اور 24 اور باقی جو ہے اس میں پھر مزے کرے گا. آپ صلی اللہ پاک نے بھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ سبحان اللہ ثم استقاموا، اس پر قائم رہے استقامت کے ساتھ. تتنزل الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یعنی اللہ پاک نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ تمہیں اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا، اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم منہ سے مانگو گے. یعنی منہ مانگی اور من چاہی یہ جو چیز ہے جنت میں ملے گی. باقی کسی جگہ پر نہ منہ مانگی چیز ہے نہ من چاہی چیز ہے. یہ صرف اور صرف جنت میں ہو سکتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کا وعدہ فرمایا ہے. بس شرط کیا ہے؟ اپنے قول کی لاج رکھ لو. جو کہا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی لاج رکھ لو. کس طرح زندگی گزارو جیسے کہا ہے. یہ نہیں کہ کہو تو یہ کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور پھر دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو، تو یہ والی بات نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اگر تھوڑا سا ہی کر لیں بہت فائدہ ہوتا. اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ بہت عملی بات عرض کروں. ہمارے ایک عرب دوست ہیں سفیان اس کا نام ہے، آج کل دبئی میں، پہلے پاکستان میں بہت بڑے افسر تھے. اس کے کلیگ کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہماری کچھ گپ شپ ہوئی، تو اس نے تصوف پہ اتنی کتابیں پڑھی تھی نا کہ میں تو ڈپریس ہو گیا. میں نے کہا اتنا زیادہ بھی کوئی پڑھ سکتا ہے آج کل. ہاں، لیکن بہرحال شیطان نے اس کو ایک معمولی چیز کے ساتھ باندھ لیا تھا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دے رہا. صرف ایک چھوٹی سی بات تھی. آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ کیسے ہوا. گھنٹہ سوا گھنٹہ بات جب ہوئی ہمارے ان کے ساتھ، اس نے ساری معلومات مجھے بتا دی، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے. تو پھر مجھے کہتے ہیں شیخ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. میں اللہ اور اپنے درمیان کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. بظاہر یہ بہت توحید کا کلمہ ہے نہیں بات. میں نے کہا شیخ ایک کو ماننا پڑے گا کم از کم. کہتے کون؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ. اس کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کہتے ہاں بالکل صحیح. یہ تو فوراً مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی. میں نے کہا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ 3 گروہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تو کون؟ میں نے کہا عام صحابہ، اہل بیت اور امہات المومنین. اس کے بغیر آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ سے تو آپ سے نے کچھ بات نہیں کی. آپ کو تو ان کے ذریعے سے سارا کچھ ملا ہے. کہتے ہاں یہ بھی صحیح ہے. میں نے کہا ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 بڑی جماعتوں کو ماننا پڑے گا. کہتے وہ کون؟ میں نے کہا محدثین کرام، فقہاء کرام اور صوفیاء کرام. کیوں؟ محدثین کرام تو اخبار لیتے ہیں، فقہاء کرام اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، صوفیاء کرام عمل پہ لاتے ہیں. نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جو محدثین اور فقہاء کا کام وہ تو علماء کرام کر دیں گے، کتابیں بھی ہیں، سب کچھ آپ تک آ جائے گا. لیکن صوفیاء کرام کا جو کام ہے وہ جو آپ کا شیخ ہوگا اس کے لیے آپ کا واسطہ وہی ہوگا. اگر آپ کو اس کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے تو آپ کو وہ فیض ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. صرف کتابی فیض ہوگا، اصل عملی فیض نہیں ہوگا. اس پر چپ ہو گیا. یہ اس کو فی الحال فوری طور پر بات سمجھ نہیں آئی یا سوچنے شروع کر دیا. چند دنوں کے بعد خانقاہ تشریف لائے، بیعت ہوئے، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ذکر بھی لے لیا، اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے ساتھ اس کا رابطہ ہے. مقصد میرے یہ کہ دیکھو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اتنی موٹی سی بات ہے کہ اس سے میرے خیال میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن بس اسی طریقے سے لوگوں کو شیطان نے
باوجود علم کے بھی محروم کیا ہوتا ہے. علم ہوتا ہے ان کے پاس لیکن محروم. کوئی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی میں خود جان سکتا ہوں نا, کسی اور سے پوچھنے کیا بات, وہ بھی ول پاور کے ذریعے سے سب کچھ ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کرو نا پھر کرو. اگر ول پاور کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو کس نے آپ کو روکا ہے؟ ہاں جی, عمل پہ جب دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں, لیکن دعوے کو دیکھو تو بہت بڑے. حالانکہ یہ عملی باتیں ہیں, یہ عملی باتیں. اللہ تعالیٰ ہم سے عمل مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے دعوے نہیں مانگتا. اب جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیا خیال ہے جس کو صبر کا علم ہے اور اس میں صبر نہیں ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہوگا؟ صبر کا علم اتنا ہے کہ صبر کی کتاب لکھ دے, لیکن صبر اتنا نہیں ہے کہ کوئی اختلاف برداشت نہیں کر سکتا. حاجی لال ببو کا ہو جاتا ہے اور وہ یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ عملی چیز ہے. اس طرح شکر ہے, اللہ پاک نے بڑی نعمتیں دی ہے لیکن شکر نصیب نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, یہ عملی بات ہے, پوچھا گیا حضرت آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی, آپ حاجی صاحب کے پاس چلیں گے؟ حاجی صاحب عالم نہیں تھے, آپ بہت بڑے عالم. حضرت نے ایک عاشقانہ جواب دیا, فرمایا ہاں ہم عالم تھے, ہم عالم تھے, ہم عالم تھے. ہمیں پتہ تھا خربوزہ بھی ہوتا ہے, ککڑی بھی ہوتا ہے, کیلے بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی, لیکن کوئی بھی نہیں تھا. حاجی صاحب کے پاس گئے تو حاجی صاحب کو نام نہیں معلوم تھے لیکن چیزیں سارے اس کے پاس تھی. اب حاجی صاحب کبھی کیلا دے رہے تم کہتے ہاں یہ تو کیلا ہے, کبھی سنترا دے رہے تم کہتے یہ سنترا ہے. نام ہمیں معلوم تھے, چیزیں ان کے پاس تھی. اب بازار یہ ایک غلو والی بات لگتی ہے کہ جیسے کوئی مبالغہ کی بات, حالانکہ نہیں, بالکل صحیح بات فرمائی ہے. یعنی انسان کے پاس قرآن اور حدیث سے جو حاصل علم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے. صبر کا بھی پتہ ہوتا ہے, شکر کا بھی پتہ ہوتا ہے, اخلاص کا بھی پتہ ہوتا ہے, توکل کا بھی پتہ ہوتا ہے, رضا کا بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتا پاس, کوئی بھی چیز پاس نہیں ہوتا. دوسرا شخص سے اتنا سادہ ہوتا ہے جس کو ان میں سے کسی چیز کا بعض دفعہ نام بھی نہیں آتا, نام بھی نہیں آتا, لیکن اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے, اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. اب بتاؤ اللہ کس کے ساتھ ہوگا, اللہ کس کو نوازے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کی ہیں ان کو عملی طور پر حاصل کرنا ہے. اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس, جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ان کے پاس جانے سے ہی ملا. جی میں حیران ہوتا ہوں کہ یو پی کیا اس کے اندر یہ 22 علماء تھے جن کا نام ہر جگہ آتا ہے, یا اور بھی تھے؟ بہت زیادہ تھے, لیکن جن سے اللہ نے کام دیا وہ کتنے تھے؟ اس کا مطلب کوئی چیز اور ہے نا جس کی وجہ سے قبولیت ہوتی ہے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی سلوک سلیمانی, اس کی پیشانی پہ ایک شعر لکھا ہے, داد اورا شرط قابلیت نیست بلکہ شرط قابلیت دادوست. اس کے دینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کے لیے شرط اس کی داد ہے, اس کا دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ جل شانہ کے نوازے جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائے تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. ہمیں اللہ کا بننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے جو نظام ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی ترتیب بنانی چاہیے. تو اس کے لیے سب سے بڑی ترتیب یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو معالج کے پاس جاتا ہے, اور کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے. معالج کے پاس جب جاتا ہے تو معالج جب تشخیص کرتا ہے وہ جو نسخہ بتاتے اس نسخے کو استعمال بھی کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جو رابطہ بھی رکھتا ہے, پرہیز بھی کرتا ہے, جب پھر جو مطلب اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو بھی کوئی اپنے لیے جو معالج ڈھونڈنا چاہیے جو اصلاحی معالج ہو, اس کی ریپورٹ کرنا چاہیے. ہاں البتہ ایک بات میں ساتھ ہوں آپ کی, اور وہ یہ ہے کہ آج کل کا دور فتنے, اور اس میں نمبر 2 بہت جلدی آتے ہیں, اور فتنے میں پتہ نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون سا غلط ہے, مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو فرماتے ہیں کہ 8 نشانیاں ان میں ڈھونڈو, اس کے بغیر کسی کے پاس نہ جاؤ. 8 نشانیاں. پہلی نشانی یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ عقیدہ کیا رکھتا ہے,
ظاہر ہے جو ریکمینڈڈ عقیدہ ہے وہی رکھے گا تو پھر بات ہوگا نا. تو ریکمینڈڈ عقیدہ کیا ہے؟ مان علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہے، لہذا اہل سنت والجماعت میں سے ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، فرضین درجے کا علم اس کے پاس ہو، کم از کم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو کل مسلم شیخ بھی آئے گا نا. تو اس کے بعد فرضین درجے کا علم کم از کم موجود ہو، اور پھر فرضین درجے کے علم پر عمل ہو، کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس کے اوپر عمل بھی ہو. اور چوتھی بات ہے کہ ان کو صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھے، مجھے چچا یاد آتے ہیں. وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو علم کیے اور تقوی کے پہاڑ تھے، ان سے زیادہ افضل ہے. ان کے مقام تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں پہنچ سکتے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی نہیں پہنچ سکتے. ہاں جی، تو اس کا مطلب صحبت کا بدل کوئی نہیں. تو صحبت کا سلسلہ ادھر تک پہنچتا ہو، اور پھر ادھر سے کسی صاحب نسبت نے اجازت بھی دی ہو. 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات یہ ہے کہ فیض اس کا جاری ہو. فیض کے بارے میں لوگوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں. میں ایک آسان نشانی بتاتا ہوں. سب سے بڑا فیض اس دنیا میں جو ہے کسی کا، وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر آ جائے. اگر کسی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے عیوب نظر آتے تو سمجھ لو کہ اس کا فیض ماشاءاللہ مجھے پہنچ رہا ہے. کیوں؟ صفائی تب ہوگی جب آپ کو گند نظر آئے گا نا. جب گند نظر آئے تو کیسے صفائی کرو گے؟ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ فیض جاری ہو، اور ساتویں بات ہے کہ مروت نہ کرتا، اصلاح کرتا. آج کل یہ بھی فتنہ ہے کہ ہم ایسے مشائخ ڈھونڈتے جو بس آسان آسان سارا کچھ کرا دیں. ہاں جی، اور جو مطلب کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، اکرام کرے. ہاں بھائی، کبھی ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے جو آپ کو چائے پلا دے، آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر لے، اور پھر آپ کو رخصت کر لے. جی بڑی آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ، آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کو تو کوئی مرض نہیں. کبھی گئے اس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس؟ اگر ڈاکٹر کے پاس اس طرح نہیں جاتے ہو تو کسی شیخ کو ایسے شیخ کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ شیخ ایسا ہونا چاہیے جو کڑے کھڑے آپ کو بتا دے کہ آپ کے اندر حسد کی بیماری ہے، اس کو دور کر لو، اور طریقہ بھی بتا دے. تکبر کے بارے میں بتا دے، اس طریقے سے اور بیماریوں کے بارے میں بتا دے. تو ساتھ تو یہ بات ہوئی. اور آخری بات جو سنت سے، جو حدیث سے ثابت ہے، کہ ان کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. اگر یہ 8 نشانے کسی میں تو فرماتے پھر اس میں کشف اور کرامت کو نہ دیکھیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ کی کشف و کرامات نظر نہیں آئے، لیکن وہ بھی صحابہ ہیں. اور بعض کہتے ہاں جی، بعض تابعین کے بہت زیادہ ہیں لیکن صحابہ کے نہیں ہیں، تو کیا وہ تابعین افضل ہو جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشف و کرامات کی حیثیت ثانوی ہے، انکار بھی ہم نہیں کرتے لیکن اس پر اصرار بھی نہیں کرتے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی طرف نہیں جائیں گے. اگر ایسا ہو جائے اور مناسبت بھی ہو تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہو جائیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کر لے. بیعت کے تعلق کے بغیر اصلاح ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پر مشکل ہوتی ہے. عمومی طور پر کیوں؟ وجہ کہ انسان جب تک آزاد ہے، پابند نہیں ہے، اس وقت تک کسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتا. یہ گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے جو یعنی ٹانگے میں جوڑتے ہیں نا، تو ادھر ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں، وہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے راستے کو دیکھو، بس اپنے راستے پہ سیدھے رہے. تو اگر کسی ایک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو پھر تو اصلاح ہوتی ہے. اور اگر کئی لوگوں کے ساتھ تعلق ہو تو علم حاصل ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. علم حاصل ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں استاذ تھے لیکن شیخ ایک تھا. کون تھے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. یہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا لولا سنت لہلک نعمان. اگر 2 سال جو میں نے حضرت کے ساتھ گزارے اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ ہے وہ ایک ہونا چاہیے، استاد چاہے کتنے بھی ہوں. تو 8 نشانیاں اگر ہوں اور پھر ان کے ساتھ انسان ہو اور مقصود دنیا کی نہ رکھے. دنیا بھی ملتی ہے لیکن بھی مانگے مل جائے تو اچھی ہے نا. شیخ کے ساتھ مانگے والی بات نہ کرو. شیخ کو صرف اپنی اصلاح کے لیے ڈھونڈو اور باقی چیزیں اللہ پاک روز میں دے دیں گے. ہاں جی،
میں حضرت کے پاس، جب میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت کے پاس ہم جایا کرتے تھے تو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی پیپر آگے پیچھے ہوتا، تو حضرت سے کہتے حضرت دعا فرمائے، حضرت دعا کر لی، دعا میں تو حضرت بخل نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا حضرت سر میں درد ہے، دم فرما لیا، حضرت نے دم فرما لیا۔ کوئی فیصلہ آباد سے مہمان آئے ہوئے تھے اور میں حضرت آپ کے پاس دنیا کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں یا دین کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں؟ دین سیکھنے۔ اب میرے اوپر تو پانی پڑ گیا، میں نے کہا یہ تو میں نے بہت غلط کیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے توبہ کر لی، توبہ کیا کہ میں کبھی دنیا کے لیے حضرت سے کچھ نہیں کہوں گا۔ خدا کی شان، اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام کر دیا کہ اس بار حضرت مجھ سے خود فرماتے تھے، اور بیٹا آپ کا امتحان کیسے ہوا؟ ہاں جی پیپر تو اچھا ہوا ہے یار، اچھا کبھی کچھ حضرت خود فرمانے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سارے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال کہ شیخ کے ساتھ تعلق دنیا کا نہ رہے۔ میرے پوپا جانتے حلیمی صاحب، سید تنظیم الحلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مجھے اجازت بھی دی۔ حضرت کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی کسی بیماری کی وجہ سے، میرے زبان سے نکلا، میں نے کہا حضرت آپ مولا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، آپ نے حضرت کو بتایا ہے؟ تو سخت غصہ ہو گئے، کیا شیخ میرا تعویذ ہے کہ میں ان کو یہ باتیں بتاؤں گا؟ میں نے کہا اندازہ کر لیں، یعنی یہ اخلاص جن کا ہوگا تو پھر اللہ پاک ان کو کیا دے۔ آنکھ کتنی بڑی چیز ہے، ضائع ہو گئی لیکن شیخ کو بتایا نہیں۔ یہ اصل میں واقعی اخلاص ہے۔ اللہ جل شانہ خود اپنی طرف سے بہت دیتے ہیں۔ ہاں جی یہ مسنون دعائیں کس لیے ہیں؟ ہم مسنون دعائیں کریں، اللہ پاک سے مانگے، اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ باقی یہ کہ شیخ کے پاس جائے تو کس لیے جائیں؟ اپنی اصلاح کے لیے جائیں۔ تو سب سے بڑا مطلوب جو ہمارا اس میں ہے وہ اپنی اصلاح ہے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو اصلاح بھی بہت قریب ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو یہ بھی بہت قریب ہے، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھیں سلوک کیا ہے، سلوک بڑا لمبا طریقہ ہے۔ آپ ایک ٹھیک کرتے ہیں تو دوسرا خراب ہوتا ہے، دوسرا ٹھیک کرتے ہیں تو تیسرا خراب ہوتا ہے، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ جب کرتے ہیں اس میں مشقت ہوتی ہے، اور مشقت کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے، اور پھر آپ ہمت کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا کو نہیں چھوڑتے، والذین جاہدوا فینا کو نہیں چھوڑتے، تو پھر جب گرتے پڑتے رونا شروع کر لیتے کہ اللہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ پاک وہ برسوں کا جو فاصلہ ہے وہ لمحوں میں طے کرا دیتا ہے۔ اس کو جذب وہابی کہتے ہیں، اس کو جذب وہابی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، راستہ ہم درست کر لیں، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ بہرحال جب تک آپ کو کوئی شیخ نہ ملے، اگر کوشش تو جاری رکھے۔ اس وقت ایک مختصر سا وظیفہ میں دیا کرتا ہوں، اور وہ بھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدا میں، کہ حضرت نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جب فارغ ہوئے کہ میاں محمد شفیع کیا ارادہ ہے، کب کام شروع کرو گے؟ لیکن الفاظ کیا ہیں، کب کام شروع کرو گے؟ تو حضرت نے کہا کہ حضرت میرا تو ارادہ ہے کہ میں حضرت مولانا دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ جب تشریف لائیں گے، شیخ الہند رحمۃ اللہ ان سے بیعت ہوں گا۔ فرمایا ہاں ضرور حضرت سے بیعت ہونا، کام تو شروع کرو نا، کام شروع کرنے میں کیا دے، جب حضرت آئے تو ان سے بیعت ہو جانا، حضرت پہ آپ شروع کرا دے۔ تو حضرت نے کام شروع کرا دیا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ حضرت کی خلیفہ بن گئے۔ ہاں جی تو اس کا مطلب ہے کہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہو تو ایک مختصر سا وظیفہ ہے، 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اصل میں تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، 300 دفعہ، اور دوسرا حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ 200 دفعہ۔ اس کو 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑی قبولیت اس کی آئی تھی، اور تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، الحمدللہ کافی اس کے اندر اللہ نے برکات رکھے۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ 40 دن تک بلا ناغہ کرے کوئی وقت مقرر کر کے، انشاءاللہ آپ کا دل خود بولے گا۔ ہاں جی اگر آپ کو مزید بڑھانا ہے تو ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون کا ٹائم جو ہے نا وہ 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک پاکستان کے مطابق ہے، آپ کو خود ہی ڈفرینس کا پتہ ہوگا، اس کے حساب سے آپ ارینج کر سکتے ہیں۔ تو یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ٹیلی فون نمبر ہے میرے خیال میں ہمارے فاروق صاحب کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ واٹس ایپ کے نمبر ہے، تو وہ انشاءاللہ اگر آپ لے لیں تو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی
معاملہ حل ہو سکتا ہے. بہرحال اصل تو کام ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل کرم سے دل کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا. یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچ ہے توکل ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں سب سے بڑی نعمت ہدایت عطا فرما دے اور سب سے بڑی آسانی عافیت نصیب فرما دے. یا رب العالمین ہم تجھ سے تجھے چاہتے ہیں تو ہمارا ہو جائے اپنے بنا دے. یا رب العالمین قلب سلیم عطا فرما دے نفس مطمئن عطا فرما دے عقل فہیم عطا فرما دے اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے. یا اللہ العالمین اپنے مقربین میں شامل فرما متقین میں شامل فرما. یا اللہ صادقین مصدقین میں شامل فرما دے. یا اللہ العالمین ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے اور جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرا ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنی در پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمایا کر میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے بھی پاسوں کی طبیعت قبول فرما. اللہم انا نسألک